السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جو گلوبل معمولات تو نہیں کہہ سکتے، غیر معمولی حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں، طبیعت اس سے بڑی عجیب سی اداس ہو جاتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ رب العزت انسانیت کی حفاظت فرما۔ مائک لگایا نہیں تھا، ہاتھ میں لیا نہیں تھا اور بات شروع کرتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گلوبل حالات، دنیا کے چاروں طرف جو خطرناک حالات پیدا ہو گئے ہیں، وہ انسانیت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت انسانیت کی حفاظت فرما۔ یہ اللہ پاک جو تو نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے، شیطانی جنگل سے اس کو نکال دے اور اس کو امن و سکون اور چین کی طرف گامزن کر دے۔ کبھی کبھی یہ موہوم سے خیال آتا ہے، ایک شاعر کا خیال تھا، افق کی جیب سے سورج نکالنے کے لیے۔ ابھی کوئی ہاتھ بڑھنے والا ہے، اس کا شعر کچھ بھول رہا ہوں میں، بہرحال مطلب پورا ہو جائے گا۔ افق کی جیب سے سورج نکالنے کے لیے فصیل شب سے کوئی ہاتھ بڑھنے والا ہے، افق کی جیب سے سورج نکالنے کے لیے۔ فصیل شب کا مقصد یہ ہے کہ یہ اندھیرے چاروں طرف جو پھیلے ہوئے ہیں، جو تباہیاں آ رہی ہیں، دل اندر سے گواہی دیتا ہے۔ کوئی بھی مرد میدان اٹھ کھڑا ہوگا اور انسانیت کو اس تباہی کے راستے سے دور لے جائے گا۔ فصیل شب سے کوئی ہاتھ بڑھنے والا ہے، افق کی جیب سے سورج نکالنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے اللہ رب العزت سے کہ کوئی ایسا مرد میدان پیدا فرما دے جس سے کہ انسانیت کے اوپر جو مصیبتوں کی گھٹائیں منڈلا رہی ہیں، وہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کو دور کر دے۔ انسانیت بہت بری طرح سے شیطان کے چنگل میں آ گئی ہے، شیطانی قوتوں کے چنگل میں آ گئی ہے۔ حرص اور طمع، لالچ، بڑائی، اپنے نام کی بڑائی، یہ سب برائیاں ہیں جو کہ انسان کو تباہی میں ڈال دیتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو بڑی ہی ڈگنیٹی کے ساتھ میں، بڑی اپنی عظمت کے ساتھ میں، جیسا کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی ہے آسن تقویم پر، دوسری تمام مخلوقات کو دیکھو، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر صورت و شکل انسان کی ہے۔ انسان کو عقل دی ہے، انسان کو زبان دی ہے، کتنی زبردست نعمت عطا فرمائی ہیں، اور اس دنیا کا مالک بنا دیا ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ صرف یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر امن اور سلامتی سے رہو، آپس میں بھائی چارے سے رہو۔ یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈیوٹی لگائی ہے
کہ ہم آپس میں محبت اور پیار سے رہیں، امن قائم کریں، ظلم کو ختم کریں، ظلم کو اس دنیا میں باقی نہ رہنے دیں، ظالموں کا صفایا کر دیں۔ یہ ایک بہرحال ضروری امر ہے جو سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ انسان کے جسم میں کوئی پھوڑا ہو جاتا ہے تو جب تک اس کا آپریشن نہیں کیا جاتا وہ پھوڑا درست نہیں ہوتا۔ تو بس بعض چیزوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد میں اس کی راحت، اس کا چین اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ انسانیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپس میں محبت پیار سے رہیں، امن و سکون سے رہیں، چین سے رہیں۔ یہی اس کی خوبصورتی کا معراج ہے۔ انسانیت کا معراج یہ ہے کہ وہ امن و سلامتی کی بلندیاں طے کرے، اور اس کی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑے، آپس میں فساد پھیلائے، ایک دوسرے کے حق کو مارے، ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرے۔ یہ انسان کے شیطانی رخ کا ایک دوسرا رخ ہے جو آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو بہرحال ہم سب کی جو کہ نیک تمنا ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ بار بار اس بات کی تکرار اس لیے کہی جا رہی ہے ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے، ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لڑائی جھگڑے سے فساد پیدا ہوتا ہے، ایک گھمنڈ سا ہوتا ہے ایک انسان کے اندر، اس گھمنڈ سے دوسرے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہی سب انسان برابر ہے۔ سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اچھا آدمی جو ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اچھا آدمی، نیک آدمی، اچھے اخلاق کا آدمی سب سے اچھا آدمی ہے۔ جتنے اچھے جس کے اخلاق ہوں گے وہی اتنا اچھا ہوگا۔ اخلاق مدار ہے انسانیت کی بلندی کا۔ جتنا بلند اخلاق ہوگا انسانیت اتنی بلندی پر چلی جائے گی۔ انسانیت اتنی بلندی پہ چلی جائے گی۔ اخلاق جو ہے ایک سمجھے لفٹ ہے انسان کی، انسان کو اوپر لے جانے کے لیے، انسانیت کو ترقی دینے کے لیے۔ جتنا بہترین اخلاق ہم بنائیں گے ہماری انسانیت اتنی ہی اوپر کی طرف لفٹ کرے گی، ہم امن و سلامتی کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر ہم اس کی نگیٹو میں گئے اور اس کی منفی سمت میں بڑھیں گے تو ہم بالکل قعر منزلت میں، نیچے گڑھے میں چلے جائیں گے، جہاں پر سوائے تباہی بربادی اور آگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے۔ صرف ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ لے کہ ہمیں آپس میں محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، تو پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں۔ ہمارے پاس ایک روٹی ہے، سامنے ایک صاحب اور آ گئے، اگر ہم نے اس میں سے ان کو بھی حصے دار بنا لیا اس سے ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہمارا وقت اچھا گزرے گا اور ہم بہتر طریقے سے محبت پیار سے آگے بڑھیں گے۔ ابھی اس بات کو سوچنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی کوشش نہیں کرنا پڑتی، بلکہ یہ سوچ پیدا کر لو کہ ہمیں ایک دوسرے کا کیا مددگار بننا ہے، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہی آپ کو بہتری کی طرف لے جائے گی۔ ڈگنیٹی آف ہیومینٹی اسی میں ہے، انسانیت کی عظمت اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہیلپنگ ہینڈ بنیں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے
کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اور ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نیت معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل ہو رہا ہے اور پھر دنیا کے ایک بہت بڑا حصہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں نا، انسانیت بچانے سے بچے گی، اس طرح اگر ہم تباہ کریں گے تو کیسے انسانیت بچے گی؟ بلکہ اور مزید اس کے تباہ ہونے یا خراب ہونے کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کل بڑی تیزی کے ساتھ میں جنگ کے شعلے بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اللہ رب العزت اس جنگ کو ٹھنڈا کر دے اور انسانوں کو ایک ساتھ محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا، ایک شعر مجھے یاد آیا، محبت میں جو انفاذ محبت رائے گا سمجھے، وہ دنیا دار کیا راز حیات جاویداں سمجھے۔ وہ دنیا دار کیا راز حیات، جو ہماری زندگی کا راز ہے وہ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ انفاذ محبت یعنی محبت کی بات ہے، آپس میں پیار و محبت، حسن سلوک۔ جب تک ہمیں یہ نہیں آئے گا، ہم انسانیت کی عظمت کو، انسانیت کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ محبت میں جو انفاذ محبت رائے گا سمجھے۔ انفاذ محبت بہت ضروری ہے۔ محبت کی باتیں، جب تک آپس میں محبت کی باتیں نہیں چلیں گی، ہمارے میں محبت و یگانگت پیدا نہیں ہوگی۔ محبت میں جو انفاذ محبت رائے گا سمجھے، وہ دنیا دار کیا راز حیات جاویداں سمجھے۔ بہت سے لوگ ایسے ایک دم نگیٹو پازیٹیو سب ختم کر کے وہ نیوٹرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیوٹرل کچھ نہیں ہے، نیوٹرل تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ نیوٹرل وہ چیز ہے جس میں کوئی جان نہ ہو، جان ہو اور احساس ہو، اس کا نام انسانیت ہے۔ انسانیت ہی کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کو ہم نے فی احسن تقویم، اس کو بہترین شکل و صورت عادات و اطوار پر اتارا ہے۔ تو جب ہم وہ رخ اختیار کریں گے، وہ ڈگنیفائڈ ویلیوز اختیار کریں گے انسانیت کی، جس سے کہ انسانیت کو ترقی ملتی ہے، تو پھر کہیں جا کر کے ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کی بات کر سکتے ہیں۔ ڈگنیٹی آف ہیومینٹی، آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے۔ ہمیں انسانیت کی عظمت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ انسانیت کی عظمت لڑائی جھگڑے میں نہیں ہے، انسانیت کی عظمت محبت و پیار میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں ہے۔ تو آج کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہم ڈگنیٹی آف ہیومینٹی کے لیے کام کریں، نہ کہ یہ کہ آپس میں جھگڑیں۔ یہ خدا کے واسطے ہر جگہ جہاں بھی نوجوان میرے ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں میں یہ کوشش کریں کہ ہم ڈگنیٹی آف ہیومینٹی کے لیے ورک کریں، اور ہماری تمام کوششیں اس لیے ہوں کہ ہم کمزوروں کا ساتھ دینے والے بنیں، بے سہاراؤں کا سہارا دینے والے بنیں، ہر قسم کی جو مدد کر سکتے ہیں اپنے سے نچلے طبقے کی، وہ ہم مدد کریں اور ان کو آگے بڑھائیں۔ بس یہی آج کا پیغام ہے میرا آپ لوگوں سے کہ ڈگنیٹی آف ہیومینٹی کے لیے ہمیں سنسیریٹی کے ساتھ میں کام کرنا چاہیے۔ یہی اس وقت کا تقاضا ہے۔